اور ایک کان کا بھی ذکر ہے کہ وہ 30 ہاتھ کا ہوگا، جو ریڈیٹر کا بھی ذکر ہے کہ وہ 30 ہاتھ کا ہوگا، اتنا پاورفل ہوگا وہ دجال کے لیے، دجال کی سواری کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ دجال کی طاقت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ یأمر السماء فتمطر، زمین آسمان کو حکم دے گا برس تو برس جائے گا، بارش ہوگی، والارض فتنبت، زمین کو حکم دے گا تو زمین پیداوار اگائے گی، اور اس کے ساتھ زمین کے خزانے چلے گے۔ یبعث معه الشیاطین علی صورت من مات من الآباء والامہات والمعازف، فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان کی فوج چلے گی، وہ فوج ماں باپ کی شکل اختیار کرے گی، جس کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، یہ دجال کے ساتھ چلے گے اور بیٹے کی شکل، ماں کی شکل، باپ کی شکل لے لے گے، اور اس شکل میں زندہ ہو کر کہے گے کہ دجال کو خدا مانو، وہ ہمارا خدا ہے۔ تو اگر میری ماں مجھ سے کہے، میرا باپ مجھ سے کہے، میرا بیٹا مجھ سے کہے جو مر چکا ہے اور میں زندہ ہوں، اور دجال میرے پاس آئے اور میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کر دے، اور میرا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو کر کہے کہ یہ دجال خدا ہے، یہ میرا خدا تمہارا خدا مان لو، تو میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا؟ ارے بھائی مانوں گا نا، اتنا بڑا ولی اور قطب اور ابدال کوئی نہیں ہوتا بیٹا، سارے ہی نارمل انسان ہوتے ہیں نا۔ مان لوں گا نا میرا مرا ہوا بیٹا اگر مجھ سے کہے گا۔ بھئی آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی دنیا سے گیا ہوگا، مرا ہوگا، آپ کے دادا ہو، دادی ہو، پردادا ہو، پردادی ہو، اس ماں کے پاس جائے جس ماں کا بیٹا مرا ہے، اگر خدا کی قسم 50 سال بھی ہو گئے نا، ماں کے پاس آپ جاؤ گے نا اور کہے گے تمہارا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے، وہ ماں اس مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرنے کے لیے کالا جادو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ٹرائی کر کے دیکھو، آپ اپنی دادی نانی کے پاس جانا اور کہنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو؟ ہر ماں کہے گی میں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور ہر باپ کہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیٹے کو آپ کہے کہ باپ کو زندہ کرنا ہے، تو ہر بیٹا کہے گا نہیں مرے ہوئے اچھے، زندہ نہیں کرنا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ماں بیٹے کو زندہ کرنا چاہے گی، لیکن مری ہوئی ماں کو بیٹا زندہ کرنا چاہے گا نہیں، کیونکہ ہمیں اتنی محبت اپنی ماں اور اپنے باپ سے نہیں ہے جتنی محبت ہمارے ماں باپ کو ہم سے ہے۔ تو حیران ابھی بھی دجال نہیں ہے، تو دجال کی رفتار، شکل و صورت، اس کے مرنے کے بارے میں ہم نے سب کچھ سن لیا۔ اب آتے ہیں ایلومیناتی کی 13 فیملیز پر۔ ایک رائٹر ہے فریٹز مائر جس کا نام ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے کہ 13 بلڈ لائنز آف ایلومیناتی، ایلومیناتی کے 13 خاندان۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 13 فیملیز 99% پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، 1% خالی چھوٹا ہوا ہے۔ میری بات کا آپ کو اگر یقین نہ آئے تو غور سے سن لینا، آپ کی نظر میں تو یہاں ہندوستان پر بی جے پی حکومت کر رہی ہے نا، اور رشیا اور یوکرین ان کی حکومت کر رہے ہیں، چائنا پر ان کا وزیر اعظم حکومت کر رہا ہے۔ غلط فہمی ہے، صرف 13 خاندان اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ اور ان کا ایک مدعا ہے 13 فیملیز کا، زائونسٹ موومنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں یہودی جہاں ہیں صرف انہیں زندہ رہنے کا حق ہے،
باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں. وہ مسلمانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں, ہندوؤں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں, برہمن کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں, لنگایت سماج والے کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کیڑے مکوڑے ہیں, انہیں زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. کلر پالیٹکس کہیں پر کھیلیں گے, امریکہ میں ہوگے تو گورے گوروں کو اپنا کہیں گے, گورے کالوں کے خلاف, کالے گوروں کے خلاف. یہ پالیٹکس یہودی کھیلتے ہیں. تو پہلی جو فیملی ہے آسٹر فیملی, یہ فیملی کا کام ہے پالیٹیشن سپلائی کرنا اور پالیٹکس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنانا اور اس کو لاگو کرنا. غور سے سننا, آسٹر فیملی پالیٹیشن دینا, فراہم کرنا اور پالیٹکس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنانا, یہ بڑی بات ہے. صرف ناندیڑ یا مہاراشٹر یا انڈیا کے نہیں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, پوری دنیا.